اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا لیکچر نمبر 41، لیکچر نمبر 41۔ موضوع ہے آج کا سیلاب اور مسلمان۔ جو حالات حاضرہ کے موضوعات ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہوئے موضوعات کے حوالے سے لیکچر بنائے جاتے ہیں کہ اس موقع پر ٹھیک ہے، دینی جذبات اور سارے معاملات تو اپنی جگہ ہیں، ہم یہاں پر صرف وہ بات کر رہے ہیں کامن سینس۔ ہمارا مقصد ہے چینل صرف انسان یا مسلمان اپنے کامن سینس کی روح سے کسی بھی معاملات کو اور کسی بھی مسائل کو دیکھے۔ تو یہاں پر موضوع ہے جیسا اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ عطا فرمائے۔ یہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس سیلاب کے اتنے سارے مسائل اور لوگ اتنے زیادہ شہید ہو گئے، کتنے ہی لوگ اس میں بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ جانور اس میں ہلاک ہوئے اور کتنے ہی املاک اور فصلیں تباہ ہوئی، کتنے ہی بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑا نقصان ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس میں عافیت کا عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اسے ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں آسان راستے عطا فرمائے، اور جتنے سیلاب متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی داد رسی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ یہ سیلاب آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کس قدر خطرناک اور کس قدر موذی قسم کا تھا، اور کتنے ہی لوگوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، اور کتنے ہی فصلیں اور جانور اور کیا کچھ اس سیلاب کی روح میں بہہ گئے، اور کتنے ہی نقصانات کا اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سیلاب سے بچے ہوئے وہ دوسرے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر معاملات کیا ہیں، انہی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہی چیزوں پہ الجھے نہ رہیں کہ اب سیلاب کیوں آیا، کیسے آیا، کس وجہ سے آیا۔ فی الوقت جو اللہ کا عذاب ہے اس کی طرف ہمیں فکر دلانے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں پر سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اور محنتیں لوگ کر رہے ہیں، اصل جو چیز کی طرف رغبت دلانا ہے، جس چیز کی توجہ دلانا ہے کامن سینس ویلیوز کو، وہ یہ کہ ہماری مساجد میں نمازوں کی تعداد پھر بھی نہیں بڑھی۔ اتنے بڑے ہولناک عذاب اور اتنے مسائل کو دیکھنے کے بعد، اتنے لوگوں کی شہادت اور اتنے جانور املاک کی ہلاکت کے بعد بھی ہم لوگوں کی مساجد کا ابھی تک وہی حال ہے، نمازیوں کی تعداد ابھی تک وہی رہ گئی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، حتیٰ کہ جو سیلاب متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، وہاں نمازوں کا اہتمام اور مستقل 5 وقتہ نماز اور دیگر رجوع اللہ کی مہمات وہاں چل رہی ہیں، یا اس میں کوئی تیزی آئی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز معاملات یہی ہے کہ جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اور جو سیلاب میں نہیں گھرے ہوئے، دونوں امت کے دونوں حالات جو ہیں وہ دین سے دور کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی فکر کی بات ہے کہ ایسے معاملات اور حالات کے بعد بھی ہماری مسجدیں نمازیوں سے دور ہیں، اور مسجدوں تک پہنچنے سے دور ہیں، اور نمازیوں کی تعداد وہی کی وہی، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا ہے۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ، مسجدوں میں نمازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کیا ہم کسی اور بڑے عذاب کے انتظار میں ہیں؟ یہ سوال صرف سب سے نہیں، مجھ سے بھی ہے، میں بھی اپنے آپ اس میں شامل ہوں سوال کا جواب دینے والوں میں، کہ مسجدوں میں نمازوں کی تعداد ہم بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امت جو ایک بہت بڑے عذاب میں پہلے ہی مبتلا ہے، جو جماعت سے نماز چھوڑ کر اپنے گھروں کو مستقل آگ لگا رہی ہے، پہلے پچھلے لیکچرز میں آ چکا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے نمازوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو آگ لگانے میں مصروف ہے، اور آگ بھی کون لگا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب پہلے ہی، ایک آگ کے سیلاب کا عذاب تو پہلے ہی ہماری امت پر تھا۔ ہر گھر پہ اللہ سے حفاظت فرمائے کہ جماعت سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ دوسرا سیلاب کا عذاب جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آئے، عذاب وہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہماری ذہن، عقل، دماغ اور کسی قسم کے ہمارے حس کام نہیں کرتی کہ ہمیں کس طریقے سے اس قدرتی آفات کے معاملے میں رجوع اللہ کر لینے والا بن جانا چاہیے۔ اس پر فکر کرنے والے ہم بالکل بھی نہیں نظر آتے ہیں۔ اس چیز پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بڑے عذاب اور سے بچائے، اور یہ جو عذابات ہیں ان کو بھی جلد از جلد ختم کرا کے رجوع اللہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔